ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 3 ڈیزائرز اور خواہشات بڑی شدید ہوتی ہیں انسان کے اوپر. 1 ڈیزائر آف ایٹنگ, 2 ڈیزائر آف ہیونگ ڈیزائر آف اپوزٹ جینڈر, ٹیمپٹیشنز اینڈ ڈیزائرز, ٹھیک ہے, اور 3 ڈیزائر ٹو سلیپ. ان میں سے سب سے اسٹرانگ اور سب سے ہارڈ جو ڈیزائر ہے نا وہ ڈیزائر آف ایٹنگ ہے. جو شخص اپنی ایٹنگ کی ڈیزائر پہ کنٹرول کر لے اس کے لیے آسان ہے اپنی شہوت پہ قابو کرنا اور اپنی سلیپ آف ڈیزائر ٹو سلیپ پہ قابو کرنا. لیکن جو شخص اپنی ایٹنگ کی ڈیزائر پہ قابو نہیں کر سکتا نا, پھر وہ نہ ہی اپنی شہوت پہ قابو رکھ سکتا ہے اور نہ ہی وہ اپنی سلیپ کی ڈیزائر پہ قابو رکھ سکتا. پھر وہ زیادہ جو ہے نا وہ اینیمل بنتا جائے گا, اپنی شہوت کو پورا کرے گا چاہے جس طرح سے بھی, اور زیادہ وہ سونا پسند کرے گا. ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک انسان نے اس کو برڈ پایا, اس نے ڈکار مارا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیپ یور برڈس اوے فرام اس, اپنے ڈکار کو اللہ کے لیے ناپسند فرمایا یہ عمل کہ اس کو ہم سے دور کرو. آج اب مسجد میں دیکھتے ہیں اللہ اکبر تلاوت ہو رہی ہوتی ہے قرآن کی اور ساتھ والا کہتا ہے, کوئی اونچی سی آواز نکالتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا اور کہا کہ اس کو ہم سے دور رکھو. اور پھر فرمایا کہ بے شک قیامت کے دن جو لوگ اپنا پیٹ بھر کے کھاتے ہیں وہ لمبے عرصے کے لیے بھوکے رہیں گے اور گزاریں گے وہ ٹائم. اللہ اکبر. جو لوگ اپنا پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں وہ لمبے عرصے کے لیے قیامت کے دن بھوکے رہیں گے. صحیح حدیث ہے. اور ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سننے کے بعد جب تک میری روح پرواز نہیں کر گئی اس دنیا سے, جب میں ناشتہ کرتا تھا تو میں ڈنر نہیں کرتا تھا, اور جب میں ڈنر کرتا تھا تو میں ناشتہ نہیں کرتا تھا, اور میں نے 30 سال اپنے اسٹمک کو کبھی بھرا نہیں فل. ہمیں کتنا عرصہ ہو گیا ہم نے اپنے اسٹمک کو فل نہ بھرا ہو؟ ہمارا آپ سے سوال کریں. اینڈ دین وی اسٹل کمپلین کہ ہم لوگ موٹے ہوتے جا رہے ہیں, اوبیسٹی پھیلتی جا رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک مومن جو ہے, مومن مسلمان, یہ 1 آنت میں کھاتا ہے اور ایک کافر 3 آنتوں میں کھاتا ہے. ایک مومن he eats in 1 intestine and a disbeliever کافر eats in 7 intestines. تو محمد بن اوصال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بعد مسلمان ہو گئے, when he was a non-believer, جب وہ کھانا کھاتے تھے, جب مسجد نبی میں بندے ہوئے تھے تو 7 لوگوں کو کھانا کھاتے تھے. جب وہ مسلمان ہو گئے تو وہ ایک بندے کھانا کھانا شروع ہو گئے. means he used to eat in 1 intestine. تو یہ اللہ کی من فرمایا ایک مومن کی نشانی ہے. میں اور آپ اپنے آپ کو ذرا اس حدیث میں ذرا پرکھیں اور تولیں کہ میں کہاں پہ آتا ہوں, کیا میں مومنوں میں آ رہا ہوں یا یہ کوالٹی کافروں کی میرے اندر پائی جا رہی ہے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب سے ہجرت ہوئی مدینہ سے مکہ until the death of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی کی فیملی نے کبھی اپنا پیٹ بھر کے نہیں کھایا, کبھی اپنا پیٹ بھر کے نہیں کھایا. ہم نے ایک ہی اسٹریچ میں بریڈ اور جو ہے نا جو ویٹ سے بنی ہوتی بریڈ, اس کو ہم نے روز میں نہیں کھایا, مطلب سیکوینس میں نہیں کھایا. کبھی ملتی تھی اور اکثر نہیں ملتی تھی. 3 مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر. کس کے گھر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, افضل الخلق, اللہ کے بعد سب سے افضل انسان. اللہ تعالیٰ تو خالق ہے, انسانوں میں سب سے افضل, امام الانبیاء, شافع محشر, ساقی کوثر, جن کے ہاتھوں سے لوگ کوثر پئیں گے, ان کے گھر میں 3 مہینے چولہا جلتا ہی نہیں تھا. اور وہ کس چیز پہ گزارا کرتے تھے؟ 2 کالی چیزوں پہ, کھجور پہ اور پانی پہ. اور پانی اندھیرے میں رات میں کالا ہوتا ہے, تو کھجور اور پانی پیا کرتے تھے وہ, اور کچھ نہیں لیتے تھے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے اللہ کے نبی کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. جو ویٹ لاس انڈسٹری ہے نا, یہ ملٹی $billion انڈسٹری ہے, $billion انڈسٹری ہے. اور اوبیسٹی کی جو ٹریجڈی ہے امریکہ کی تو ہے, پورے دنیا کی, it is one of the biggest tragedies in this whole world. It is affecting millions of people of all ages. Illnesses آ رہی ہیں لوگوں میں, اور اللہ اکبر 10 o'clock, ٹھیک ہے, illnesses آ رہی ہیں لوگوں میں, ان کو ڈائبٹیز ہو رہی ہے, آرتھرائٹس کے پرابلم ہو رہے ہیں, ایستھما ہو رہا ہے, رات کو نائٹ میئرز آ رہے ہیں زیادہ کھانے کی وجہ سے, انسومنیا ہو رہا ہے, ڈپریشن ہو رہا ہے, انزائٹی ہو رہا ہے, there are multiple problems. کیا وجہ؟ زیادہ کھانا زیادہ پینا. لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں رات کو برے خواب آ رہے ہیں, ہمیں جن ہو گئے, جادو ہو گئے. اکثر کیا وجہ ہوتی ہے کہ وہ رات کو لیٹ کھانا کھا کے سوئے ہوتے ہیں اور ان کو گیسز کی وجہ سے برے خواب آ رہے ہوتے ہیں. سو ایٹ ماڈریٹلی, یہ بہت بڑا فیکٹر ہے. آپ اگر چاہتے ہیں اپنی لائف میں ایک بیلنس لے کے آئیں, فزیکلی فٹ ہو, تو آپ چھوڑیں ڈائٹیشنس کو, چھوڑیں نیوٹریشنسٹ کو, چھوڑیں ہر چیز کو, آپ کیٹو ڈائٹس کو بھی چھوڑیں, آپ جو بھی چیلنجز ہیں ان کو چھوڑیں. فی الحال آپ اللہ کے نبی کی اس سیرت میں عمل کریں, اپنے کچھ کھانے کچھ نوالے لیں,
اگر زیادہ ہی دل چاہ رہا ہے تو پیٹ کے 3 حصے کر لیں, ایک کھانے کے لیے, ایک پینے کے لیے. ایک نیوٹریشنسٹ تھے, ان سے پوچھا گیا کہ, بلکہ وہ عالم دین بھی تھے, نیوٹریشنسٹ نے بلکہ ایک عالم دین سے پوچھا کہ شیخ اللہ, بلکہ اٹ واز ادروائز, ایک عالم دین نے ایک نیوٹریشن سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ تو قرآن فرماتے ہیں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا, کھاؤ اور پیو, لیکن آپ لوگوں کو منع کرتے ہیں کہ کھانے کے بعد پانی نہ پیو. تو ان نیوٹریشنسٹ نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, کھانا اور پینا چاہیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن لوگوں کو پانی پینے سے اس لیے منع کرتے ہیں کیونکہ وہ کھانا ہی اتنا کھاتے ہیں کہ ان کو کھانا نہیں چاہیے. اگر تو واقعتاً اس نبی کی حدیث کے مطابق وہ کھانا کھائیں, ایک حصہ کھانے کے لیے اور ایک پینے کے لیے, پھر تو وہ کھانے کے بعد پانی پئیں, کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن وہ جب ایک انسان بھر رہا ہی اور تینوں حصے پیٹ کے کھانے سے بھر رہا ہے, تو اس کے بعد جب وہ پانی پی رہا ہے تو وہ زیادتی کر رہا ہے, یا 2 حصے پیٹ کے کھانے سے کر رہا ہے تو پھر وہ زیادتی کر رہا ہے جب وہ پانی پی رہا ہے, تو پھر نہیں کرنا چاہیے. اگر انسان ایک حصہ بھرتا ہے پیٹ کے کھانے سے تو پھر اس کو وہ پانی پی رہے تو کوئی ایشو نہیں ہے اس میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو دا پوائنٹ از کہ نبی کی سنت میں نا ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. کمنگ ٹو دا پوائنٹ نمبر 2 از سلیپنگ. اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, ہم نے نیند کو سباتا, سباتا نکلا ہے سبت سا سین با تا. اور آپ کو پتہ ہے سبت یا اصحاب السبت کون تھے؟ پیپل آف سیٹرڈے. ان کو کیا حکم تھا کہ آپ نے سیٹرڈے کو کام نہیں کرنا. سو سیٹرڈے واز اے ڈے آف ریلیکسیشن فار دیم. اللہ تعالیٰ نے وجعلنا نومکم سباتا, اللہ تعالیٰ نے نوم کو, رات کی نیند کو ہمارے لیے ریلیکسیشن کا باعث بنایا. وجعلنا اللیل لباسا, اللہ تعالیٰ نے رات کو ہمارے لیے لباس بنایا. لباس لبس یلبسو, وہ کہتے ہیں نا امر ملبس. this matter is complexed, it is mixed. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے رات کو بنایا کہ بس اس میں جو ہے نا آپ اپنے کام کاج چھوڑ کے اپنے آپ کو سیرینٹی کی طرف لے جاؤ, اپنے آپ کو سیکلوژن آرام کی طرف لے جاؤ. اور جو لباس آپ کے لیے کمفرٹ اور سکون کا باعث بنتا ہے, اللہ تعالیٰ نے رات کو بھی اس طرح سے سکون کا باعث بنایا تاکہ تمہیں کیا ملے, صبح تک, تاکہ تم ریلیکس کر سکو, تاکہ تم اس رات کے ٹائم کو انجوائے کر سکو. اینڈ دس از دا سنہ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. لیکن پیپل ہیو گون اگینسٹ دا سسٹم آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ہم لوگ انفارچونیٹلی رات کی بلائیں بن جاتے ہیں, رات کو لیٹ جاگتے ہیں اور دن میں سوتے ہیں. سائنٹسٹس کہتے ہیں, نیورو سائنٹسٹ اور ڈفرنٹ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ رات کی 4 گھنٹے کی نیند دن کی 8 گھنٹے کی نیند سے بہت بہتر ہے. ایک شخص رات کو 4 گھنٹے سو رہا ہے اور دوسرا شخص رات کو 8 گھنٹے, دن میں 8 گھنٹے سے بھی زیادہ سو رہا ہے. دس پرسن ہیز اے بیٹر سلیپ دین دیٹ پرسن, چاہے وہ 8 گھنٹے بھی سو رہا ہے. سلیپنگ ایٹ نائٹ 4 hours از بیٹر دین سلیپنگ 8 hours اے ڈے. تو رات کو نیند بنائیں.